اب آپ کڑی سے کڑی ملائیے کہ ناصر بٹ یہ بات کرتے ہیں، فیصل عباسی کو ناصر بٹ کو اپنے ذرائع سے معلوم ہوتا ہے، فیصل عباسی کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے یوٹیوبر سے معلوم ہوتا ہے، اور رانا ثناء اللہ جو ہے وہ کال انٹرسپٹ کرتے ہیں اور انہیں وہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک تو آپ کو اس سٹوری کے اندر تضاد بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہوگا، ٹائمنگ دیکھ لیجئے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ان ساری سٹوریز کی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ہماری جتنی بھی خواتین قید ہوئی ہیں، جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے وہ اب سب کو پتا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے عورتوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی کال جو ہے وہ آپ نے انٹرسپٹ کی ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی ایسی کال انٹرسپٹ نہیں ہوئی، کیونکہ اگر کال انٹرسپٹ ہوئی ہوتی تو آپ نے وہ چلانی تھی۔ آپ لوگ تو بڑی بے شرمی سے لوگوں کی ننگی ویڈیوز چلا دیتے ہیں۔ آپ نے تو جج صاحب جو اب فوت ہو گئے ہیں، جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج صاحب تھے، آپ نے تو ان کی ویڈیوز چلا دی تھی۔ آپ تو لوگوں کی ننگی گندی ویڈیوز جو ہے وہ سکرینز کے اوپر چلا دیتے ہیں، ٹیلی ویژنز پر اس کی دھمکیاں دیتے ہیں، لیک کر دیتے ہیں ان کی ویڈیوز، سپریم کورٹ کے ججز تک اور ان کی فیملی اور ان کے گھر کے عورتوں کی، چیف جسٹس کے گھر کی عورتوں کی آپ جو آڈیو کالز ہیں ان کو آپ لیک کر دیتے ہیں، ملک کے پرائم منسٹر کی کالز کو آپ لیک کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس کال کے اندر کون سی ایسی نیوکلیر کوڈ ڈسکس ہو رہا تھا جو آپ کو لیک کرنے میں تکلیف تھی؟ آپ کو یہ میڈیا کو دے دینی چاہیے تھی تاکہ پتہ چل جاتا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کون یہ کھیل کھیل رہا ہے اور کون خواتین جو آپ کی کسٹڈی میں ہیں۔ ٹیلی فون کے اوپر سازش تو چلے بات میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن خدا نخواستہ کرنے کے لیے جو خاتون آپ کے پاس جیل کے اندر ہے، وہ ٹیلی فون پر باہر وہ سازش کیسے ہو سکتی ہے؟ کرنے کے لیے تو اس شخص کو اندر ہونا پڑے گا، جیل کے اندر تو آپ کے لوگ ہیں، آپ کے پاس ان خواتین کی کسٹڈی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف والے باہر بیٹھ کر ٹیلی فون کے اوپر کس طریقے سے سازش کر سکتے ہیں جس میں آپ کی کسٹڈی میں جو جیل کے اندر عورت ہے اس کا ریپ ہو جائے؟ آپ کی جو سچویشن ہے، جو یہ تمام سٹوری نظر آ رہی ہے، جیسے ناصر بٹ اس کو ٹویٹ کر رہا ہے، اس کے بعد آپ بھی ایک جرائم پیشہ آدمی ہیں، آپ اس کے بعد اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس سے تو بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ نے کچھ عورتوں کا یا تو ریپ کر دیا ہے، یا خدا نہ خواستہ آپ نے کسی کا ریپ کر کے اسے قتل کر دیا ہے، اور اب آپ اس ساری سٹوری کو کسی نہ کسی طرح سے ڈھانپنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا خدا نہ خواستہ کسی خاتون کا یا کچھ خواتین کا آپ نے ریپ کیا ہے، اور آپ کو پتا ہے جب وہ جیل سے باہر نکلیں گی تو وہ اس چیز کی شکایت کریں گی۔ اس شکایت کو پہلے سے کاؤنٹر کرنے کے لیے، پریمپٹ کرنے کے لیے آپ یہ ساری کہانی گھڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ عورت اپنے مظالم بتائے گی تو آپ کہیں گے دیکھا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ سازش ہے۔ تو آپ نہ صرف پہلے کسی کی عزت کو پامال کر رہے ہیں، بلکہ آپ اس کا جو ایک آئینی قانونی حق ہے کہ وہ انصاف مانگ سکے، آپ اس کا بھی تمسخر اڑا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیا یہ صرف ایک سنسنی خیز خبر ہے یا تجزیہ ہے جو ابھی ٹیلی ویژن پر رانا ثناء اللہ نے پھیلا دیا ہے جس پر میں تجزیہ کر رہا ہوں، یا اس میں اور بھی بہت ساری اس کی جہتیں ہیں؟ جی اس کی بہت ساری جہتیں ہیں۔ میرے بڑے ہی قریبی ساتھی دوست، ایک بہت بڑے جرنلسٹ پاکستان کے جو ابھی بھی جرنلزم کے ساتھ منسلک ہیں، بڑا نام ہے ان کے، پنجاب کے ایک بڑے ضلع، پنجاب کے ایک بڑے شہر کے سی پی او سے جو پولیس آفیسر ہوتے ہیں، چیف، ان کے ساتھ فون کے اوپر بات ہوئی۔ انہوں نے ان صحافی کو بتایا کہ ہمیں آئی جی پنجاب نے یہ ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پروٹیسٹ میں خواتین آنی ہیں انہیں مس ٹریٹ کرنا ہے، انہیں ہیومیلیٹ کرنا ہے، انہیں غلط طریقے سے ٹچ کرنا ہے، انہیں تھوڑا ہراساں کرنا ہے تاکہ وہ دوبارہ جلسوں میں نہ آئیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا حکم کیوں دیا ہوگا؟ یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، پاکستان کے ایک بڑے جرنلسٹ ہیں جو میں نے کیونکہ بہت دیر وہاں پر میڈیا کا کام کیا، مجھے پتا ہے کون ریپیوٹڈ ہے کون ریپیوٹڈ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات مجھے خود فون کر کے بتائی، اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ کس بڑے شہر کے پولیس آفیسر سے ان کی بات ہوئی، اور وہ پولیس آفیسر بہت پریشان تھے کیونکہ وہ خود ماں بہن والے پولیس آفیسر تھے۔ ان کو بڑی پریشانی تھی کہ میں یہ احکامات کس طریقے سے پورے کروں گا۔ اچھا، اس کے پیچھے پرپز کیا تھا؟ اس کے پیچھے پرپز یہ تھا کہ پاکستان کی جو 50% آبادی ہے وہ خواتین کے اوپر ہے۔ پاکستان کی خواتین اور مڈل کلاس جو لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان کی سیاست کو 2010 سے پہلے مکمل خیر آباد کہا ہوا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان کی جو مڈل کلاس تھی وہ شاید پاکستان بننے کے بعد چند سال تک پاکستان کی سیاست میں انوالو ہوئی۔ اس کے بعد جب سے ایوب خان صاحب اور ان کے بعد جو کچھ ہوا پاکستان کے اندر،
جو مڈل کلاس تھی اس نے اپنے آپ کو سیاست سے ڈسٹنس کر لیا اور یہ سمجھا کہ یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. تو عورتیں اور مڈل کلاس اس میں انوالو نہیں ہوتے تھے. سب سے پہلے اگر ہم یاد کریں تو یہ شاید آغاز ہماری مادر ملت فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ ہوا. معاف کیجیے گا. ہارون رشید جو پاکستان کے معروف صحافی ہیں وہ بار بار یہ قصہ سنا چکے ہیں کہ کس طریقے سے جو جناب خرم دستگیر صاحب ہیں گجرانوالہ سے، ان کے والد محترم کیونکہ وہ ایوب خان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور مادر ملت فاطمہ جناح صاحبہ جنہوں نے یہ جسارت کر لی تھی کہ وہ ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑنا چاہ رہی تھی، ان کا انتخابی نشان لالٹین تھا. اور جو خرم دستگیر صاحب کے والد گرامی ہیں ہارون رشید صاحب کے بقول، وہ ایک کتیا کے گلے میں انہوں نے لالٹین ڈالی، لٹکائی، اس کو رسی سے پکڑا اور اس کو پورے گجرانوالہ میں اس کو چھڑی سے مارتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بتاؤ اب الیکشن لڑو گی ایوب خان صاحب کے خلاف. آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتیا کو کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے تھے یہ کام کرتے ہوئے. تو یہ ان کے خاندان میں پرانا کام ہے عورتوں کی، اس پارٹی کا پرانا کام ہے عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا. پھر آپ کو نصرت بھٹو صاحبہ کا یاد کر لیجئے، بے نظیر شہید صاحبہ کا یاد کر لیجئے، کس طریقے سے ان کی جعلی، فیک، ننگی، قابل اعتراض تصاویر جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر سے پھینکی گئی تھی ہر جگہ کے اوپر. پھر عمران خان صاحب کی باری آ گئی، پھر اور لوگوں کی باری آ گئی. آپ دیکھ لیجئے ایون جو عائشہ احد تھی ان کے ساتھ کیا کیا گیا، جو حمزہ شہباز صاحب کی بیگم ہیں، ان کو کس طریقے سے، ان کی بچی کو کس طریقے سے تھانے کے اندر مروایا گیا. تو یہ اس جماعت کا پرانا کام ہے خواتین کے ساتھ یہ کرنا. لیکن اس دفعہ جو میں نے آپ کو جرنلسٹ کی بات بتائی وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ کے سمجھنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے 25 مئی کے بعد خواتین کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا شروع کیا. آپ کو وہ بہاولپور کے اندر بلکتی ہوئی بچی بالکل یاد ہوگی. آپ کو یاد ہوگی ایک اور بچی جو 25 مئی میں بتا رہی تھی کہ اس کے جسم کو ہاتھ لگایا گیا رات کے اندر، گھر کے اندر آ کے پولیس اور گنڈے آ کے انہوں نے ان کو ہراساں کیا، ان گھر میں کوئی مرد نہیں تھا. آپ کو جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ کے گھر کی بے حرمتی یاد ہوگی، ان کا ٹیلی ویژن کے اوپر انٹرویو یاد ہوگا جب ولید اقبال صاحب کو پکڑنے کے لیے ان کے گھر کی چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا. اس کے علاوہ ابھی جب عمران خان صاحب کی یہ جو تحریک ہے اس کے اندر آپ کو چند دن پہلے خواتین کی ویڈیوز یاد ہوں گی جس میں جو اسلام آباد کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جس میں ایک خاتون کو ملیسٹ کیا گیا، ان کو نازیبا طریقے سے ٹچ کیا گیا اور ان کو کھینچ کے قبرستان میں لے کے جایا جا رہا تھا. ان کی ویڈیو موجود ہے، ان کی سٹیٹمنٹ آپ سب نے دیکھی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے وہ یہ ساری بات بتا رہی تھی. اس کے علاوہ میں نے آپ کو سی پی او صاحب کی بات بتا دی ہے. تو یہ کیا کیوں گیا ہے؟ یہ کیا اس لیے گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو 50% عورتوں کی آبادی ہے، میں نے پہلے کہا کہ وہ سیاست میں انوالو نہیں تھے، لوگ اسے عزت دار لوگوں کا کام نہیں سمجھتے تھے. عمران خان نے اس سائلنٹ میجورٹی کو لا کے پولیٹکس کے مین دھارے میں واپس لائے ہیں. عمران خان نے یہ جو نان پارٹیسپیٹنگ ایلیمنٹ تھا ہمارا سیاست کے اندر، جس وجہ سے سیاست پر ان گنڈے اور موالیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، انہوں نے خواتین کو مین دھارے میں لا کے ان کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن، جو اصل چیز ہے وومن امپاورمنٹ کی، کہ بڑی بڑی این جی اوز اور لبرلز، فیک لبرلز جو ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ کے، جب تک آپ عورت کو آپ عورت کو گورننس میں اور پولیٹکس میں برابر کا حصہ نہیں دیں گے تو آپ کس طریقے سے وومن امپاورمنٹ کی بات کریں گے. عمران خان اس ایک طبقے کو جو پولیٹکس میں انوالو ہی نہیں تھا، اسپیشلی خواتین جن کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن نہیں تھی، ان کو لے کے آئے مین دھارے میں، ان کی پارٹیسپیشن کو روکنے کے لیے. کیونکہ سی پی او صاحب نے اس صحافی کو بتایا کہ یہ آرڈرز آئی جی صاحب کے اس لیے ہیں کہ عورتوں کے اوپر ایکشن ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے جب ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے عورتیں بہت زیادہ نکل رہی ہیں تعداد میں، تو جب یہ بہت تعداد میں آ جاتی ہیں تو ہم سے ایکشن نہیں لیا جاتا. تو اس لیے ان کو بیڈ ٹریٹ کریں، ان کے ساتھ بے حرمتی کریں، ان کو غلط طریقے سے ٹچ کریں. ان کے وہ جو خاتون تھیں جن کا میں نے بتایا جن کو قبرستان میں کھینچا جا رہا تھا، ان کے کپڑے پھاڑے گئے تھے، ان کے ساتھ اس طرح کی بے شرمی کریں تاکہ اس کے بعد یہ ڈر کے گھروں سے نہ نکلے اور عزت دار عورتیں بھی پارٹیسپیٹ نہ کریں. یہ اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ ہے، یہ اس کے پیچھے وجہ تھی. دوسری طرف دیکھتے ہیں ختیجہ شاہ کے ساتھ کیا کیا گیا. آپ سب کو پتا ہے، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ خواتین بالکل حصہ نہیں لیتی تھی، اس کے ساتھ ایک اور سیگمنٹ آف دا سوسائٹی حصہ نہیں لیتا تھا، اور وہ تھی اشرافیہ. لیکن عمران خان نے کیا خوب
लीड किया है पब्लिक को कि एक रेडी वाले से लेके एक अरबपति अशराफिया के लोग आज जो हैं वो सड़क पर निकले हुए हैं इमरान खान का के लिए एहतजाज करने के लिए। इन्होंने एक तरफ तो औरतों को पिक किया ताकि आम औरत, मिडिल क्लास की जो औरत है, जो आम घर की औरत है, वो डर जाए, उसकी बेहरमती कर दी जाए, जाके उसके घर के मर्द डर जाएं और वो लोग ना आए सियासत के अंदर। उसके साथ साथ इन्होंने खतीजा शाह को भी पिक किया, उनके साथ भी जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। उससे कई चीजें इनकी जो है वो वाजे होती हैं। उससे उन्होंने पिक किया कि अशराफिया की औरतें भी डर जाएं क्योंकि वो बड़ी कंपनी चलाती हैं। और बड़ी कंपनी से याद आया, ये हम आपको दिखाते हैं कि मरियम सफदर साहबा के तो बड़े क्लोज रिलेशनशिप थे खतीजा साहबा के साथ। क्या उन्होंने अपने बेटे के वलीमे पर इन्हीं का बनाया हुआ जोड़ा नहीं पहना था? क्या वो इनकी तारीफें नहीं किया करती थी ट्विटर के ऊपर? वो उस वक्त शायद वो पॉलिटिसाइज उस तरीके से नहीं थी, उस वक्त वो शायद इमरान खान के लिए बाहर नहीं निकली थी, तो ये उनकी तारीफों के पुल बांधती थी, अपने बेटे के वलीमे पर उनका जोड़ा बनाकर अनाउंस करती थी बड़ी खुशी से। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो इतने अताब का शिकार क्यों है। क्या उन्होंने कहीं अपने जोड़े के पैसे तो नहीं मांग लिए बाजी से? मुझे लगता है कि खतीजा साहबा से गलती ये हो गई है कि बाजी से जोड़े के पैसे मांग लिए हैं। और बाजी को तो आपको पता ही है, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो बाजी के पास तो कुछ होता नहीं है।